اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظرثانی اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس منیب اختر مقدمے کی سماعت کے لیے کمرہ عدالت نہیں آئے۔ جسٹس منیب اختر سے درخواست ہے اس عدالتی کارروائی میں شامل ہو، یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آج انہوں نے دیگر بینچز میں مقدمات سننے ہیں۔ سیرش خان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ سیرش خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح پر نظرثانی درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 4 رکنی لارجر بینچ کمرہ عدالت میں آیا۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل اس بینچ کے اندر شامل تھے۔ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر اس مقدمے کی سماعت کے لیے کمرہ عدالت نہیں آئے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے اسٹار سپریم کورٹ کو تحریر کیا گیا خط چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا اور جس خط کے اندر جسٹس منیب اختر نے 5 بینچ میں فی الحال شامل نہ ہونے کا کہا۔ جسٹس منیب اختر کا جو خط ہے اس کے اندر کہا گیا تھا کہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے، کمیٹی کی تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میرے بینچ میں بیٹھنے سے انکار میں نہیں کر رہا، بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ کوئی کہنا تھا کہ میرے خط کو نظرثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، جس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے اس خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے سے معذرت کے لیے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس منیب اختر سے درخواست ہے کہ اس عدالتی کارروائی کے اندر شامل ہوں۔ آج انہوں نے دیگر بینچز میں بھی مقدمات سنے ہیں۔ اگر جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل نہیں ہوتے تو پھر نئے جج پر مشتمل نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جسٹس منیب اختر کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، بنا بینچ کی تشکیل 9 ہوگی۔ تو یہ کہنا تھا کہ آج ٹی روم میں بھی جسٹس منیب اختر موجود تھے اور آج کا ان کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہم کل اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کل کی ہونے والی سماعت کے اندر شامل ہوں گے۔ چیف جسٹس نے مزید اہم ریمارکس کے دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک اہم آئینی معاملہ ہے، مزید سماعت کل ہوگی۔ یہ مقدمہ حکومتی معاملات کو متاثر کرتا ہے اور کسی جج کو کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور بھی نہیں دیا جا سکتا۔ آج کی تقریب کے لیے سب سے معذرت خواہ ہیں، جس کے بعد بینچ اٹھ کر چلا گیا اور کیس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ جی اچھا سیرش، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے شامل کیا گیا تھا جسٹس منیب کو بھی اس بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا، تاہم وہ نہیں آئے اور چیف جسٹس نے بھی اس کی ریمارکس دی ہے کہ آج اگر وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جوڈیشل لاء کیا کہتا ہے؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کے اندر جو بینچز کی تشکیل ہے، اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد جو ایک ترمیمی آرڈیننس آیا تھا، اس میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو قائم 3 رکنی ججز کمیٹی ہے اس کی تشکیل جو ہے اس کے اندر کچھ مزید وہ ایڈ کی تھی۔ اس کے اندر اختیار دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کمیٹی کے تیسرے رکن جج ہوں گے اس کو اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے اس کمیٹی کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر 3 جج جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو تیسرے جج تھے وہ جسٹس منیب اختر خود تھے۔ تاہم جو ترمیمی آرڈیننس آیا اس کے اسی کی منظوری کے دن ہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس کے اندر تبدیلی کی اور جو تیسرے جج تھے ان کو اپنی مرضی کا جج شامل کرنے کا اختیار اب مل چکا تھا، تو انہوں نے جسٹس منیب اختر کے بجائے جو تیسرے جج تھے وہ جسٹس امین الدین خان کا انتخاب کیا اور ان کو ججز کمیٹی کا رکن بنایا رہا۔ اس کے بعد جو یہ کیس مقرر ہوا ہے، جج کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بعد میں انہوں نے خط بھی لکھا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی سے نکالنے کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ تاہم اب جو معاملہ ہے اس کے اندر جو یہ بینچ کی تشکیل ہوئی ہے، یہ جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی متفقہ رائے سے یہ بینچ تشکیل دیا ہے۔ اور تاہم اگر جوڈیشل لاء کو دیکھیں تو ججز کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو کسی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو وہ معذرت کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو کیس ہے اس معاملے کے اوپر دیکھیں تو جسٹس منیب اختر کا جو رجسٹرار آف سپریم کورٹ بہت شکریہ سیرش خان، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔